ہم یہ تکمیل کی غزل نمبر 2 پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آپ بیٹا دیکھیں شعر نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ اخلاص سے دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، اخلاص سے دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت ہوئیے۔ اخلاص خلوص کو کہتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ عبادت کی قبولیت کا تعلق خلوص دل سے ہے۔ اس شعر میں شاعر بتاتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، اس نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت بھی پورے خلوص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ عبادت بھی اس طرح کرنی چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے اور محسوس کرے کہ گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، ورنہ کم از کم اتنا ضرور ہو کہ تو محسوس کرے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمیں عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے، اور پوری خلوص نیت سے کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے ہماری کیا نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ میں تیری عبادت جنت کی خوشی یا دوزخ کے خوف سے نہیں کرتا ہوں، بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اگر عبادت ریاکاری یا دکھاوے کے لیے کی جائے گی تو وہ ضائع ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ جیسے شاعر کہتے ہیں، سجدے کے داغ تیری جبیں پر ہوئے تو کیا، سجدے کے داغ تیری جبیں پر ہوئے تو کیا، وہ سجدہ کر کے روئے زمین پر نشان رہے۔ اور ریاکاری والی عبادت کا جو ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسی نماز جو دکھاوے کے لیے پڑھی جائے وہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ فرشتے ان نمازوں کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مارتے ہیں۔ بقول اقبال، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو عبادت میں توجہ اور یکسوئی کے لیے انسان کو چاہیے کہ ایسی جگہ پر عبادت کرے جہاں کوئی اور دنیاوی باتیں نہ کر رہا ہو۔ نماز پڑھنے کے دوران نماز میں پڑھی جانے والی تمام صورتوں اور دعاؤں کے معنی اور مفہوم پر غور کریں۔ اپنی آواز تھوڑی سی اونچی ہو جو خود کو سنائی دے۔ اس طرح کرنے سے پوری توجہ نماز میں رہے گی۔ نماز اس طرح پڑھنے کی کوشش کرے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ آپ جب نماز پڑھتے تھے تو اکثر رات کے وقت جب تہجد پڑھتے تو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا۔ صحابہ کرام بھی پوری توجہ سے نماز پڑھتے تھے۔ ایک صحابی جو تھے ان کے جنگ کے دوران جسم میں تیر لگ گیا تھا، جسے نماز کی حالت میں نکالا گیا، کیونکہ اسی حالت میں انہیں درد کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ ان کی پوری توجہ نماز میں تھی۔ ہمیں بھی ایسی عبادت کرنی چاہیے اور دکھاوے اور ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ ویسے بھی نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، اور نماز کو مومن کی میراث قرار دیا گیا ہے، تو اس لیے نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، اور اس وجہ سے نماز جو ہے وہ پابندی سے پڑھنی چاہیے۔ آپ کو بھی بیٹے شعر کی یہ تو تشریح آپ کو میں نے یہاں تک سمجھا دی ہے، لیکن آپ کو یہ بات میں ضرور سمجھاؤں گی کہ آپ بھی 500 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں۔ اس میں غفلت بالکل بھی نہ کیا کریں، کیونکہ آخرت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور قرآن پاک میں بھی نماز پڑھنے کی تلقین بہت جگہ پر کی گئی ہے۔ تقریباً 700 بار نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس وجہ سے نماز جو ہے کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر انسان جو ہے وہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کر پڑھے، یعنی کسی بھی حال میں نماز چھوڑنے کا اجازت نہیں ہے، اور اسے پڑھنا چاہیے۔ اور آخرت میں بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، قبر میں بھی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس وجہ سے بے نمازی کی جو قبر ہے وہ بہت تنگ کر دی جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھنس جائیں گی، اور اس کے اوپر ایک سام مسلط کر دیا جائے گا جو کہ اتنا لمبا ہے کہ اگر ہم صبح چلیں اور شام تک چلتے جائیں، صبح سے لے کے شام تک، تو اس سے بھی لمبا ہے۔ اور وہ اگر ایک بار زمین پر آ کے سانس لے لے تو پوری زمین جل کے ختم ہو جائے۔ تو
اتنا بڑا سانپ ہے، اور جب وہ ایک بار بے نمازی کو ڈسے گا، میت کو، تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اسی حالت میں کر دیں گے، پھر وہ دوبارہ اس کو ڈسے گا، اس طرح یہ عذاب اس کو ملتا رہے گا۔ تو نمازی جو ہوتی ہے، یہ نماز جو ہے چھوڑنے والوں کی بہت سخت وعید ہے، اور اس وجہ سے نماز جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے، اور پابندی سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ آپ نے بھی بیٹا اس طرح کرنا ہے کہ پابندی سے نماز پڑھیں، میرے سے وعدہ کریں کہ آپ نے نماز کبھی نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم بس اتنے ہی پڑھیں گے، شاعر کی تشریح باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔